نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. نام حسین لیتا جائے درود ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ وہ نام ہے نور کا جس پر ورود ہے. میں اس کا مدح خوانوں شکر ودود ہے. حال تو کیا فضائل سکتے نبی پڑھوں. تم سب پڑھو درود میں نعت علی پڑھوں. سلام پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. جو مرضی حسین ہے سو مرضی خدا. لا سیف اس کی تیغ ہے اور خود ہے لاپتہ. ایک جنبش زبان سے وہ چاہے کرے عطا. بعد اصطلاح بخلق کے حاجت روا ہوئے. مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا الہ تو پلیا ابل مزا تاثیر کا. لا الہ کی تحقیق خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال در سگاہ حسین ہے. نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے. وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال در سگاہ حسین ہے. حسین روح کائنات ہے. حسین فخر موجود
ذات ہے، خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ حضرت حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میدان کربلا پہنچے، استغاثہ بلند کرتے اے ہاشمی جوانو کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ غم میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ عالم میں حشر کا سما ہوا پھپھی سے جب سکینہ نے کہا، شہزادی کیا فرماتی ہے؟ مجھے نا نیند آتی ہے، میں سوں کی اس کے سینے پر، کہا چلا گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ حسین لائلہ کی زندگی حسین انبیاء کی بندگی، لائلہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے، لا الہ الا اللہ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین ہی ڈٹا ہوا، بسر جواں کی لاش پہ، بسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ حضرت حسین میرے سید الشہداء کی منزل دیکھیں، بڑا قابل غور شعر، اپنے خون کا غسل ملا
کا خاک کربلا دفن بہن نہ کر سکی، دفن بہن نہ کر سکی، اے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے، بنا الہ الہ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قبل اس کے کہ میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب کو زحمت خطاب دوں، چند گزارشات اس مجلس کے حوالے سے اور اس حسینیہ کے حوالے سے کہ جس کا یو کے پلیٹ فارم اور یو کے چیپٹر کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ مجلس ایصال ثواب ہے برائے سید اکبر رضوی مرحوم، مختصر سا ان کا ایک تعارف اور اس حسینیہ کے حوالے سے چند معروضات، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں قبلہ کو زحمت خطاب دوں گا۔ مرحوم سید اکبر رضوی ایک عزادار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام تھے کہ جو یو پی سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور ٹھٹھہ سندھ میں کچھ دیر قیام کے بعد جھیلم میں منتقل ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اپنی اہلیہ زہرہ رضوی صاحبہ کے ساتھ مل کر کے اور مقامی مومنین کے تعاون کے ساتھ مجالس اور جلوس کا سلسلے کو برپا کی۔ سید اکبر رضوی صاحب مرحوم دبستان کے نام سے جھیلم کے اندر ہی کافی پرائمری اسکولز چلاتے تھے کہ جس میں سال ہر سال دہائیوں میں، پچھلی کئی دہائیوں میں ہزاروں بچوں نے اچھی اور معیاری تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ عشر محرم کا جو مرکزی جلوس ہے وہ جناب سید اکبر رضوی صاحب کے بیت الشرف بیت العباس کے نام سے جو معروف ہے وہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ان کے خانوادے نے، بیٹے بیٹیوں نے مل کر کے یہ کاوش کی ہے کہ مرحوم کے نام پر ایک حسینیہ، ایک امام باڑہ قائم کیا جائے تاکہ جو تاریخی اور روایتی عزاداری ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں اور ہمارے بر صغیر کا شعار رہی ہے، اسے قائم اور دائم رکھا جا سکے۔ لہٰذا تمام مخصوصی پر، ولادت اور شہادت کے مواقع پر لائیو مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو زمانے قدیم کے معرکۃ الآراء خطباء، نوحہ خان، سوز خان اور جو ہے وہ عزاداری کے خدمت گزاران ہیں، ان سب کے ویڈیو بھی محفوظ کیے جا رہے ہیں، اردو کے اندر بھی اور پنجابی کے بھی خطباء اور شعراء اور نوحہ خانوں کے بھی آرکائیوز میں جو ہے وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پیج سے مقامات مقدسہ کی زیارات اور مناجات اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ ہم حسینیہ سید اکبر رضوی مرحوم کے جانب سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب کے بے انتہا ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے
وقت نکال کر کے اور آج کی اس مجلس سے خطاب کرنے کی ہماری دعوت کو قبول کی۔ خدا ان کریم ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ گو کہ قبلہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن چند کلمات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حجت اسلام والمسلمین علی جناب قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب موجودہ صدر مجلس علماء شیعہ یورپ کے جو یورپ کے شیعوں کی مرکزی اور نمائندہ تنظیم ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء بستے ہیں پوری دنیا میں، ہر خطے میں آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے ہر جگہ جا کر کے مومنین سے خطاب کیا ہے، اور نہ صرف خطاب کیا ہے بلکہ ہر خطے میں دنیا کے آپ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ میں آج کی مجلس کے خطاب کے لیے زحمت دے رہا ہوں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب کو کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى روحه ونفسه وسحره وبسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتح کی درخواست ہے مرحوم مغفور سید اکبر رضوی ابن سید ابن الحسن رضوی کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدا غریق رحمت فرمائے، خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور خدا انہیں محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ بے انتہا عقیدت مند عزادار تھے، اور جب 47 میں پاکستان آئے تو شروع میں سندھ میں تھے، پھر بعد میں جہلم میں ان کا تبادلہ ہو گیا، آفیسر تھے،
اور جہلم میں بھی جانے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ زہرا رضوی کے ساتھ وہاں بے انتہا تشیع کی، مکتب اہل بیت کی خدمت کی، عزاداری، مجالس، اور جناب عباس علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اور انہی کے نام سے مجالس برپا کرتے رہے، قائم کرتے رہے، امام بارگاہوں کی تاسیس، اسکولوں کی بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے، قوم و ملت کے بچوں کی تعلیم کے لیے دبستان کے نام سے ایک سلسلہ جاری رکھا، اور پھر اللہ نے ان کو توفیق نصیب فرمائی، اور بے انتہا انہوں نے جہاں جہاں گئے عزاداری کو برپا کیا، اور بہرحال اولاد بھی اسی طرح سے انجام دے رہی ہے اس عزاداری کو۔ تو پروردگار عالم، یہ توفیق جو ہے وہ توفیق الہی ہے، اللہ جسے توفیق دے۔ اور احادیث میں یہ مضمون کثرت سے آیا کہ اذا اراد اللہ عبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے، محبت زیارت ہی، اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ توفیق الہی ہے کہ انسان اہل بیت علیہ السلام کو جہاں جائے ان کی مجالس برپا کرے، ان کی مجالس میں شرکت کرے، ان کی مجالس کسی بھی طرح سے اس میں حصہ لے، یہ توفیق الہی۔ اور آج ایک مرحوم کی مجلس ہے کہ جنہوں نے ایک طویل مدت اپنے آپ کو وابستہ رکھا۔ بانی مجلس نے درخواست کی مجھ سے کہ چاہا کہ میں جناب امیر علیہ السلام کے فضائل و مولا عباس علیہ السلام کے مصائب کہ مرحوم کو بہت زیادہ عقیدت تھی، اور اپنے آخری ایام میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا، برپا کرنا، یہ ان کا شوق تھا۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا بڑی مشہور و معروف آیت ہے، یہ لائیو آڈینس کا نہ ہونا اور اسکرین پہ آڈینس کے لیے پڑھنا آسان نہیں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ مطالعہ پیش کروں، کہ جہاں جناب امیر سے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت، یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ تو اب یہاں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، اے ایمان والو، جس سے خطاب ہے یہ خطاب خود بتاتا ہے کہ مخاطبین کا مقام اور رتبہ کیا ہے، اور جس کے شان میں آئی ہے آیت اس کا مقام کیا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھ لیجئے اللہ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں خطاب کے لیے، اور یہ قرآن کی یعنی معجزے کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ نے خطاب کرتے ہوئے سارے لوگوں کو، سارے بنی آدم کو خطاب کیا، یعنی قرآن سب کے لیے۔ لیکن بعض اوقات اللہ خاص طور سے اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے، اور ان کو مخاطب کرنے کے بعد کوئی بات ان سے خاص طور سے پیش کرتا ہے، جیسے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو۔ تو جب اللہ اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے تو اللہ یہاں پہ ان سے خطاب کر رہا ہے کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کے بھیجے ہوئے ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب یہ خطاب خود بتا رہا ہے کہ یہ عام لوگوں سے نہیں ہے، بلکہ خاص لوگوں سے خطاب ہے۔
یعنی اللہ خود جانتا ہے اس آیت پہ ہر آدمی عمل نہیں کر پائے گا. یا ایھا الناس، یہ سب کے لیے ہے. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. یا بنی آدم، اے اولاد آدم. یعنی اللہ جب عمومیت کے ساتھ خطاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آسان ہے اس پہ عمل کرنا، لیکن جب اس کو خاص بنا دیتا ہے، سارے انسانوں میں مسلمان، پھر مسلمانوں میں اہل ایمان، اہل ولایت، اہل کمالات، یعنی کہ جو پھر ان میں اہل ایمان میں بعض اوقات متقین، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یعنی اس کا مطلب ہے ہر مومن متقی نہیں ہے. اب اس مقام پہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں، بہت سے مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں آیت میں جو اللہ نے لفظ استعمال کیے ہیں، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی، تو ہر وہ حاکم جو حکومت میں آ جائے، جو حاکم ہے وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے. یہ عقلی لحاظ سے محال ہے، عقلی لحاظ سے غلط ہے، عقلی لحاظ سے قرآن کی تفسیر کے مخالفت ہے، قرآن کے اسلوب کے، قرآن کے مقام و عظمت کے، اس کے وقار کے مخالف ہے. کیسے؟ کہ جو بھی حکومت میں آ جائے اس کی اطاعت کرو. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. اب لفظ اطاعت 2 دفعہ آیا ہے. عربی کا قانون یہ ہے کہ بھی 1 دفعہ آنا چاہیے تھا یا 3 دفعہ. یا تھا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، یا پھر اگر تاکیداً دوہرا بھی رہا تھا اللہ تو پھر 3 دفعہ آنا چاہیے تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اطاعت کے حکم کو 2 دفعہ فرمایا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے، اللہ جو فرما یہاں پہ رہا ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ 2 اطاعتیں ہیں. ایک اللہ کی جس میں خود رسول اور اولی الامر بھی شامل ہیں، یعنی ان پہ بھی اطاعت واجب ہے اللہ کی. لیکن دوسری دفعہ اللہ نے جب کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت میں فرق نہیں ہے، ان کی اطاعت ایک سی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اولی الامر ہیں وہ رسول جیسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس طرح سے رسول جیسے ہیں، یعنی وہ عصمت میں، جب اللہ حکم دے کہ اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، اس کا مطلب ہے کہ ان کی اطاعت، اگر اللہ کی اطاعت ہے تو وہ اگر عصمت سے کم ہوں تو اللہ یہ کبھی حکم نہیں دے گا کہ ان کی اطاعت کرو. مطلق کہہ رہا ہے اللہ، جیسے والدین کی اطاعت کے لیے کہا کہ والدین کی اطاعت کرو، لیکن کہا اگر اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے فلا تطیعہما، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ اللہ کی اطاعت بالاتر ہے، کیونکہ والدین ہمارے معصوم نہیں ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نماز پڑھو والدین کے نماز نہ پڑھو. تو اللہ فرما رہا ہے جہاں اللہ کی اطاعت سے ٹکرا جائے تو وہاں والدین کی اطاعت نہ کرو، فلا تطیع، یعنی ان کی اطاعت نہ کرو، اللہ حکم دے رہا ہے. لیکن یہاں اولی الامر رسول کی اطاعت، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرما رہا ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی نہیں، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں اللہ کی اطاعت میں ہوں مجھے رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں. اللہ فرما رہا ہے نہیں، جو رسول کی اطاعت کرے گا اسی نے میری اطاعت کی. اب مجھے ڈائریکٹ میرے پاس نہ آنا، پہلے رسول کی اطاعت کرو. اور دوسرا پیغام اللہ یہ دے رہا ہے کہ کبھی بھی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر رسول کا حکم اللہ کے حکم کے عین مطابق نہ ہو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی، جس نے
رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی رسول کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا نہیں۔ یہاں پہ عصمت ثابت ہو رہی ہے، یہ عصمت ثابت کرتی ہے۔ جب عصمت ثابت ہو گئی رسول کے لیے، تو اب آئیے ذرا دوبارہ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، سورہ نساء کی آیت کو، آیت نمبر 59 کو 59، کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ واولی الامر منکم، کہ اب جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت عین رسول کی اطاعت ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طرح سے رسول معصوم ہیں اور وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف حکم نہیں دیں گے، تو اس آیت کے مطابق وہ جو اولی الامر ہیں وہ رسول کی طرح ہیں عصمت میں، اور وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف حکم نہیں دیں گے۔ تو یہ جو عام حکمران ہیں جو معصوم نہیں ہیں، یہ اولی الامر نہیں ہو سکتے۔ تو اولی الامر ایسے ہیں جو معصوم ہوں۔ کون ہے معصوم؟ کون ہے وہ اولی الامر جو معصوم ہے؟ تو وہ ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام، جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے، جن کے لیے آئے ولایت آئی ہے، جن کے لیے آئے مباہلہ آئی ہے، جن کے لیے اتنی آیات قرآن کریم کے اندر آئی ہیں کہ یہ آئے مودت ہے، اور یعنی بہت زیادہ آیات۔ رضوان گرامی، قرآن کریم نے جگہ جگہ حضرت علیہ السلام کے فضائل پیش کیے، لیکن یہ آیت عصمت امیر المؤمنین کو ثابت کر رہی ہے۔ معصوم ہے، ان کی اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت جیسی ہے۔ اللہ کی اطاعت جیسی ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ معصوم نہ ہو، کیونکہ اللہ کہیں کہے کہ یہ ایسا کرو اور وہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے تو معصوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے عین مطابق جو حکم دے وہ وہی معصوم ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ہیں اولی الامر، امر والے، کمانڈ والے، حکم والے، یعنی اللہ کی طرف سے جنہیں امر عطا کیا گیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ ولی امر، اولی الامر، وہ ہیں امام معصوم علیہ السلام، وہ ہیں جناب امیر۔ میں نے ساری تمہید باندھی تاکہ میں جناب امیر علیہ السلام کے فضائل پیش کر سکوں۔ رضوان گرامی، اب یہاں جناب امیر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں بھی ایک آیت ہے، یہ سورہ احزاب ہی میں آیت تطہیر بھی ہے، لیکن ایک اور آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ظاہراً آیت نمبر 22 ہے، یہ 23، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من المؤمنین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال، مؤمنوں میں سے ایسے مرد ہیں، رجال رجل کی جمع ہے، مرد ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے عہد کیا تھا، ما عاہد اللہ علیہ، وہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کر چکے، منہم من قضا، جن کا پورا ہو چکا وعدہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے یہ آیت کن سے متعلق ہے؟ من المؤمنین، مؤمنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں۔ مرد کون ہے؟ مرد تو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو غزوہ خیبر سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سرور کائنات فرما رہے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار۔ مرد تو ایک مرد تو ہم نے آپ کو خیبر میں دکھا دیا، وہ ہیں علی بن ابی طالب۔ تو رجال جمع ہے رجل کی، تو کم از کم 3، رجل، رجلین، رجال، مرد 2 مرد، رجال کم از کم 3 یا سے زیادہ۔ پوچھا معصوم علیہ السلام سے، مولا یہ کون سے مرد ہیں؟ یعنی مرد یعنی شیر ہوں، وہ جریم مرد ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ آیت 3 مردوں سے متعلق ہے۔ کون سے مولا 3 مردوں سے متعلق؟ کہا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ آیت مدینے میں، سورہ احزاب مدینے میں نازل ہوئی، اور کہا کہ یہ 3 مرد جنہوں نے عہد کیا تھا مکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا
کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم اپنی جان رسول خدا پہ، اے اللہ تیرے پہ، تیرے دین پہ، تیرے حبیب پہ اپنی جان قربان کر دیں گے. ہم تیرے لیے، تیرے پہ جان قربان، ہم عہد کیا کہ ہم تیرے دین پہ، اسلام پہ جان قربان کر دیں گے. وہ کون تھے؟ کہ مکے میں عہد کرنے والے 3 تھے. حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار سلام اللہ علیہما، اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ مرد ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. من المؤمنین رجال صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اپنا وعدہ کیا تھا اللہ سے. عہد ما عہد اللہ علیہ، اللہ سے عہد کیا تھا. the covenant they made with God، یعنی اللہ سے عہد کیا. کیا عہد کیا؟ اب عہد ان کا اسلام پہ تھا، اللہ سے تھا عہد، حبیب خدا کی حفاظت کے لیے تھا. منہم من قضا نحب، ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، وہ چلے گئے. قضا نحبہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے، حضرت جعفر طیار شہید ہو چکے تھے. تو کہا ان دونوں کے لیے منہم من قضا نحبہ، ان دونوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے ایک ایسا ہے جو بھی انتظار میں ہے، یا کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں. کہا وہ جو کچھ ہیں ان میں سے وہ ایک، وہ کہا علی ابن ابی طالب جو انتظار میں ہیں. اللہ اکبر، انہوں نے دونوں نے شہادت دی، یہ شہادت دیں گے. تیرے سے عہد ہے، ہم تیری توحید پہ جان قربان کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم محمد رسول اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کون عہد کرنے والے ہیں؟ علی ولی اللہ والے عہد کرنے والے ہیں. تو حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت امیر کائنات، یہ عہد کرنے والے، انہوں نے عہد کیا اور اس عہد کو پورا کر دکھایا. تو قرآن کریم جگہ جگہ آپ آیات دیکھیں گے. میں چند آیات کو جلیلی پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ ایک آیت، ایک اور آیت میں اللہ فرما رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. یہ سب کے سب دوبارہ آیات پلٹ رہی ہیں اس آیت کی طرف. اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی. تو اولی الامر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی جو حکومت میں آ جائے، کوئی بھی جو عہدے پہ آ جائے، خلافت، صدارت، وزارت کے، وزارت عظمیٰ کے نہیں، جنہیں اللہ نے چن رکھا ہے بس صرف وہ. تو منہم کا یہ ایک آیت ہو گئی. ایک اور یہ جو آیت دوسری میں نے شروع کی تھی اس کو مکمل کر دوں گی. قُلْ اعْمَلُوا، یہ سورہ توبہ میں. قُلْ اعْمَلُوا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے تم عمل کرو، عمل کرو، نیک عمل کرو، تم اعمال کرتے رہو، اعمال بجا لاؤ. قُلْ اعْمَلُوا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، دیکھ رہا. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی عمل کو دیکھ رہا. وہ جو کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں رکھتے، اس آیت کا کیا کیجئے گا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اس کا رسول، یعنی جس طرح سے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے ہی تمہارے عمل پہ شاہد و گواہ اس کا رسول بھی. والمؤمنون، اور مؤمنون، کچھ مؤمن ایسے ہیں جو تمہارے عمل پہ گواہ ہیں. بھائی میں تو خود مؤمن ہوتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں کہ مجھے مومنین کے عمل نظر نہیں آتے. تو کچھ ایسے مومنین ہیں نا، اہل ایمان ایسے ہیں نا کہ جن کے لیے اللہ نے آیت استعمال کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرح سے وہ بھی مومنین کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. معصومین سے روایات ہے کثرت سے کہ یہ ہم ائمہ اہل بیت سے متعلق ہے. ہم مؤمنین کے اعمال پہ شاہد و گواہ ہیں. ہر امام کے سامنے شب جمعہ میں تمام مؤمنین کے اعمال کو پیش کرتے ہیں فرشتے کہ یہ آپ کے تمام کے تمام مؤمنین کے اعمال ہیں. اچھے ہوں تو خوش ہوتے ہیں اچھے اعمال پہ، اور برے اعمال ہوں تو اس پہ غمگین ہوتے ہیں. رسول خدا کو پیش کیے جاتے تھے. وہ گواہ ہیں، ائمہ اہل بیت گواہ، ہمارے عمل پہ گواہ ہیں. ایک اور مقام پہ آیت ہے
کیفا یعنی کیسا ہے، اذا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جئنا بکل نبی جئنا علی کل امت بشہید، کہ ہم ہر امت پہ ایک گواہ لے کے آئیں گے. کون ہوگا؟ وہ ان کا نبی ہوگا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو ان تمام انبیاء پہ گواہ بنا کے لے کے آئیں گے. تو گواہ ہوتا وہی ہے کہ جو شاہد ہو، گواہ ہو، مشاہدہ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، وٹنس کر رہا ہو، جو تمام انبیاء کے اعمال پہ شاہد ہیں اللہ کے سامنے، جو گواہی دیں گے ہاں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی، وہ ہیں رسول خدا. اللہ اکبر. تمام مؤمنین کے اعمال پہ گواہ ہوں گے ائمہ اہل بیت. تو اس کا مطلب ہے علم غیب رکھتے ہیں نا، تبھی تو اللہ کے سامنے گواہی دیں گے روز قیامت. اللہ ان سے گواہی لے گا. تو یہ عام اولی الامر نہیں ہیں جن کی اطاعت واجب ہے ایسے جیسے اللہ کی، اس کے رسول کی. یہ خاص ہیں، وہ ہیں ائمہ اہل بیت، وہ ہیں اولی الامر. ان کی ایسے اطاعت واجب ہے جیسے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ان کا مقام ایسا ہے جیسا رسول خدا کا کہ وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہے. ان کے یہاں اور رسول خدا کے یہاں کبھی بھی تضاد نہیں پایا جائے گا، کنٹرڈکشن نہیں پایا جائے گا، اللہ کے حکم سے کہیں ٹکراؤ نہیں پایا جائے گا. جو اللہ کا حکم ہوگا وہی ان کا حکم ہوگا. یہ مولا کائنات کا ہر حکم اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے، کہیں پہ بھی کنٹرڈکشن نہیں ہوگا. آیات بہت زیادہ ہے تو یہ اعمال پہ شاہد ہے. اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے ظاہرانی سورہ اعراف میں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو اپنے رسول کو بھیجا ہے تو ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. اور کیا کرو؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرو جس نور کو ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا ہے. بہت سے لوگ پورا یہاں پہ زور یہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، کیوں قرآن نور ہے اس کو نازل کیا. ہاں قرآن نور ہے، ہاں قرآن کو نازل کیا گیا، لیکن یہ قرآن کی طرف اشارہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن لکھائی ہے. اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کرو، پیروی کرو. تو دو الفاظ ہیں، اطاعت و اتباع. اطاعت ہوتی ہے الفاظ کی، اتباع ہوتا ہے نقش پا کا، قدموں کا، راہ، اس کی روش کی، اس کی سیرت کی پیروی کی جاتی ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے اتباع کرو. اتباع جو ہے وہ قرآن کا نہیں، قرآن کی اطاعت ہے. تو اتباع کے لیے اس کا مطلب ہے کہ کوئی رسول خدا جیسا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا میرے یعنی اے میرے حبیب، اے میرے پیارے نبی، ان سے کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم سیئاتکم. یعنی بہرحال آیت لمبی ہے، مجھے اپنے مفہوم کو میں ایک لفظ استعمال کرنا استفادہ یعنی اسے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے. اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہارے یکفر عنکم سے، اور تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں، سیئات ہیں، معصیتیں ہیں، ان کو اللہ تم سے دور کر. یعنی بہرحال جو قابل غور ہے فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. ایک جگہ پہ یہ جو آیت میں نے انتخاب کی پہلے سورہ نساء والی کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو، جو حکم دے دے زبان سے کہیں اس کی اطاعت کرو. یہ جو دوسری والی آیت اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی ہوتی ہے نقش پا کی، اطاعت ہوتی ہے الفاظ کی. اور یہاں پہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کرو اس نور کا،
پیروی کرو اس نور کی کہ جو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو وہ کون سا نور نازل ہوا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کا. ہمارے یہاں حدیث میں ائمہ علیہ السلام سے کہ وہ جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے، جن کا اتباع واجب ہے، جن کی پیروی لازم ہے. تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں قرآن کریم میں یہ احکام نازل کر دی. اور قرآن میں بہت سی آیات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان، جتنی آیات آپ دیکھتے چلے جائیے، ہر آیت آپ کو جناب امیر علیہ السلام کی پیروی اور منزلت کو بتائے گی اور ان کی عصمت کو سمجھائے گی. ایک آخری آیت پیش کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاید دیکھوں گا کہ مکمل کر دوں موضوع. اللہ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اب میں پوری آیت نہیں پڑھنا چاہتا لیکن اب مجبوراً مجھے یعنی سمجھانے کے لیے تھوڑی سی پوری آیت کا سہارا لینا پڑ رہا. اللہ کہہ رہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم سے آزمائش لی بکلمات مختلف یعنی کلمات سے ہم نے آزمائش لی. فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے آزمائش میں پورا اتر کر کے بتا دیا. فَأَتَمَّهُنَّ یعنی پورا 100% نمبر لیے، یعنی کامیاب ہوئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب وہ ان کو کامیاب دیکھا اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم جاؤ، ہم نے تمہیں سارے للناس سارے انسانوں کے لیے امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جب اتنا اللہ نے بڑا عہدہ دے دیا تھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کیا میری ذریت میں بھی پروردگارہ میری ذریت میں بھی تو امامت دے گا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہاں لیکن ظالمین کو یہ میرا عہدہ امامت نہیں ملے گا. اب انبیاء میں رسول اکرم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ امامت کسی کے لیے ثابت نہیں. حضرت نوح ہو، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی امامت ثابت نہیں ہے. نبوت و رسالت ہے، اولی العزم ہیں، لیکن امامت ثابت نہیں. امامت کا عہدہ اتنا بڑا. اب میں موضوع پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، تو اب یہاں ارشاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. صاحب المیزان علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ 4 حصوں میں سارے لوگوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اس آیت کے بعد. اس آیت کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ یعنی جو پہلے بھی گناہ کرتے رہے آئندہ بھی گناہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ظلم یہی ہے نا. ظلم کیا ہے کہ یعنی ان شرک لظلم عظیم، بے شک کہ شرک ظلم عظیم ہے. وہ اللہ پہ ظلم ہے کہ اللہ کو تم شریک قرار دے رہے ہو. بندوں پہ ظلم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے انسان، ان کے حقوق ادا نہ کرے. ایک اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے رب نے ظلمت نفس، میں نے اپنے اوپر ہی اپنے نفس پہ ظلم کیا جب میں نے گناہ کیا. خدا ہمارے گناہ کو معاف فرمائے. تو اب یہاں ارشاد یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا جو عہدہ ہے نا منصب امامت، یعنی جو عہدہ امامت ہے یہ ظالمین کو نہیں مل سکتا. تو اب یہاں ظلم کی میں نے اقسام بتا دی ہیں. تو اب یعنی اس آیت کے بعد کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے بھی ظلم کرتے رہے آئندہ بھی ظلم کرتے رہیں گے، انہیں امامت نہیں مل سکتی. کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے ظلم نہیں کیا آئندہ ظلم کریں گے، انہیں بھی امامت نہیں مل سکتی. کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے ظلم کیا آئندہ ظلم نہیں کریں گے، بھئی یہ توبہ طائب ہو گئے آئندہ ظلم نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ ان کی زندگی کے ایک حصے میں ظلم کا اطلاق ہوتا ہے، ظلم تو کیا، اب انہیں امامت نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ظلم ہے. چوتھا طبقہ وہ جنہوں نے نہ کبھی پہلے ظلم کیا نہ بعد میں ظلم کیا، کسی طرح کا ظلم نہیں کیا، نہ خدا پہ، نہ عقیدے میں، نہ لوگوں پہ، نہ اپنے اوپر، کہیں ظلم نہیں کیا. جو ہر طرح کے ظلم سے پاک ہو، ایسے ہی کو تو معصوم کہا جاتا ہے. جو ہر طرح کے ظلم سے پاک وہی معصوم ہے. عزیزان گرامی، اب ان میں سے امامت جو عصمت کے درجے پہ ہوں، تو یعنی ہم کہہ رہے ہیں بار بار ہم آپ کو عصمت ہی پہ لے کے آ رہے ہیں، عصمت ثابت کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے معصوم.
تو اب یہاں پہ دوبارہ عصمت ثابت ہوئی امام کے لیے. تو اب یہاں آئیے ذرا دوبارہ آیت سنیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی. تو جو معصوم ہیں ان کی اطاعت لازم، کیونکہ انہی کے لیے امامت ہے. جن کے لیے امامت ہے وہی معصوم ہے. دلیل کیا ہے کہ اللہ ہی چنے گا. عزیزان گرامی، جب سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے چنے ہیں تو پھر سرور کائنات کے اوصیاء اللہ امت پہ چننے کے لیے کیوں چھوڑ دے گا؟ اللہ خود چنے گا. دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب سارے میں جناب آدم کے، جناب نوح کے، جناب ابراہیم کے، جناب اسماعیل کے، جناب اسحاق کے، جناب موسیٰ کے، جناب عیسیٰ کے، جناب داؤد، سارے انبیاء علیہم السلام کے اوصیاء، ان کے جانشین، ان کے سکسیسرز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنے. اللہ نے کہا میں چنوں گا. اے آدم یہ آپ کا وصی، اے نوح یہ آپ کا وصی، اے ابراہیم یہ آپ کا وصی، اے موسیٰ یہ آپ کا وصی، اے عیسیٰ یہ آپ کا. جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین و وصی اللہ چن رہا ہے تو پھر سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کیوں اللہ نہیں چنے گا؟ کیوں نہیں چنے گا؟ اس پہ دلیل چاہیے. چنے گا وہ تو قرآن سے ثابت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. 2 آیتیں، تبدیل اور تحویل دونوں. کبھی تم اللہ کی روش میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے چنے تو پھر سرور کائنات حبیب خدا، رسول خدا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کیوں اللہ نہیں چنے گا؟ اللہ ہی چنے گا، اور اللہ ہی نے چنے. اور چننے کے بعد بتا دیا میرے حبیب آپ اعلان کر دیجیے. تو آپ نے فرما دیا میرے 12 وصی ہیں، اولہم علی و آخرہم مہدی. میرے پہلے وصی کا نام علی ہے اور آخری کا نام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آپ نے سب کے نام بتایا تفصیل سے. تو 12 وصی رسول خدا کے پہلے ہیں جناب مولا کائنات، اور انہی 12 کی اطاعت واجب ہے. یہی اولی الامر ہیں، انہی کی اطاعت واجب ہے کیونکہ یہ معصوم ہے. کسی کی اطاعت ایسے واجب نہیں، نہ ماں باپ کی، نہ علماء کی، نہ مراجوں کی، جیسے نبی اور امام کی، کہ ان کی نافرمانی انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے. بس بھی میں نے اسی پہ تمام کی اکتفا کیا. اور انہی کی اگر آپ کو شبیہ دیکھنی ہو، کہ جناب سرور کائنات کی شبیہ دیکھنی ہو تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیں. مولا کائنات کی شبیہ دیکھنی ہو تو حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھ لیں. مرحوم کو مرحوم سید اکبر رضوی، ظاہر ان کا نام اکبر عباس ہی تھا، والدین نے رکھا. بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے مولا عباس علیہ السلام. مولا عباس علیہ السلام کے لقب میں سے، القاب میں سے لقب ہے ایک قمر بنی ہاشم. بنی ہاشم کا چاند جہاں سبھی خوبصورت ہوں، ان سب خوبصورتوں میں جن کی خوبصورتی بہت ہی منفرد ہو وہ ہیں عباس. کیونکہ قمر کہا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، یہ چاند ہے. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند. مولا نے لقب دیا تھا مولا امیر المومنین. اور حضرت عباس بہت علم میں، کمالات میں، سخاوت میں، شجاعت میں، خوبصورتی میں بہت الگ تھے. یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں مولا حسن و مولا حسین علیہ السلام کے بعد جو مقام مولا عباس علیہ السلام کا وہ کسی اور بیٹے کا نہیں. خاص مقام ان کا. اور ان کے جہاں فضائل خاص ہیں وہاں ان کے مصائب بھی خاص. مولا عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کا. تو جہاں قمر ہوتا ہے تو قمر جو ہے اپنی روشنی، چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے. جہاں قمر ہوگا وہاں شمس بھی ہوگا، جیسے قرآن میں سورہ شمس، والشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، چاند کی قسم.
والقمر اذا تلاہا، جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، تو چاند کی عادت ہوتی ہے سورج کے پیچھے چلنے کی. تو کربلا کے سورج کا نام حسین ہے، کربلا کے چاند کا نام عباس ہے، اور سورج کے گرد طواف کرنے والی ہستی کا نام عباس ہے. مولا حسین کے عاشق حضرت عباس علیہ السلام. یہ عشق ہے مولا عباس علیہ السلام کو مولا حسین علیہ السلام سے. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے مولا عباس علیہ السلام کا پرسہ پیش کریں ان کی والدہ گرامی کو، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ. بڑی محبت تھی جناب ام البنین کو مولا عباس سے. ہر ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ماں ام البنین ہو اور بیٹا عباس تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے چلتے ہیں، جنت البقیع کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر کو پرسہ دینے جاتے ہیں. بی بی آپ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی نا؟ ہاں بی بی آپ کے بیٹے کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی. جب مولا حسین علیہ السلام نے بلایا جناب عباس علیہ السلام کو، ان کے وقت شہادت ان کے سر کو اٹھا کے، سر مقدس کو اٹھایا اور اپنے زانوں پہ رکھا تو ایک جملہ کہا، عباس مجھے ذرا بھائی کہہ کے بلائیے. بڑے بڑے بزرگ علماء نے یہ جملہ فرمایا کہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا جناب عباس علیہ السلام سے، عباس ذرا مجھے بھائی کہہ کے بلائیے. تو اب ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اماں آپ کا حکم ہے. میں کبھی بھی کہا بیٹا عباس کبھی حسن حسین علیہ السلام کو کبھی بھائی کہہ کے نہ بلانا. کہا اماں کیوں، کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا ہاں بھائی ہیں، لیکن بیٹا وہ زہرا زادے ہیں، آپ کنیز زادے ہیں. بیٹا میں جناب سیدہ کی کنیزوں میں سے ہوں، اس لیے آپ کبھی بھی حسن حسین کو بھائی نہ کہیے گا. اماں پھر کیسے بلاؤں؟ کہ بیٹا ہمیشہ سیدی و مولائی کہہ کے بلانا، آقا و مولا کہہ کے بلانا. جناب عباس نے پوری زندگی مولا حسن حسین کو ہمیشہ پھر مولا اور آقا ہی کہا، کبھی بھائی نہیں کہا. اب جب ماں کا حکم تھا کہ بھائی نہ کہنا، مولا کا حکم تھا کہ بھائی کہو، تو اب ایک مرتبہ خود ہی کہنے لگے، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. مولا میری ماں نے منع کیا تھا بھائی نہ کہنا، لیکن مولا آپ کا حکم ہے، امام کا حکم ماں کے حکم سے بالاتر ہے. اب ایک مرتبہ کا یا اخا، بھیا. بس بھئی اب یہ عجیب و غریب کیفیت ہے. پھر ایک اور بات کہی کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا کیا کروں، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے. مولا عباس کی داہنی آنکھ میں تیر لگے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے. مولا حسین علیہ السلام نے ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی آنکھ پہ رکھا. جب خون صاف کرنے لگے تو جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا، مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. بس بھئی اب وہاں ایک مرتبہ چلیے مدینے جنت البقیع، ایک ماں جسے اپنے چاروں بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت جناب عباس سے تھی، اس ماں کو پرسہ پیش کرتے ہیں. بی بی
اے جناب ام البنین، آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جناب ام البنین کے الفاظ یہ ہیں مرثیہ کے، فرماتی ہیں اے کربلا سے آنے والو، مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ پھر فرماتی ہیں اے کربلا سے آنے والوں، مجھے یہ بتاؤ میرے شیر بیٹے کے، میرے عباس کے بازو نہیں تھے، جب وہ گھوڑے سے گرا تو بتاؤ اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ پہلے لگا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کو بہت زیادہ صدمہ تھا جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کا، بی بی بہت روئی۔ پھر ایک مرتبہ بی بی رو رو کے کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اب میں ایسی حالت میں ہوں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرے سارے بیٹے شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی آخر جملہ سن لیجیے۔ کسی بہت بڑے ایک واعظ نے، ایک خطیب نے جملہ پڑھ دیا کہیں عراق میں حرم امام حسین میں مصائب پڑھتے ہوئے کہ جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ شیخ مرحوم آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آواز دے کے کہا بلاؤ ذرا اس ذاکر کو، اس خطیب کو بلاؤ۔ کہا بھئی تم نے جملہ کیوں پڑھا؟ کہا کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بڑے علماء خطبہ ذاکرین پڑھتے رہے۔ کہا آج کے بعد سے نہ پڑھنا، کوئی کمزور دل ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائے۔ پھر اٹھے شیخ یحییٰ یثربی، آئے مولا عباس کے حرم میں، بہت روئے، بہت روئے، زری پہ ہاتھ رکھے روئے، کا مولا بڑے مظلوم ہیں آپ، آنکھ میں تیر لگا، وہ بھی دائیں آنکھ میں، ایک پھانس بھی لگ جائے نا، آنکھ پلک کا بال بھی ٹوٹ کے آنکھ میں چلا جاتا ہے، جب تک انسان بال نکال نہ لے آنکھ میں تکلیف محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال تیر کا لگنا، بہت روئے۔ بہرحال اس رات آ کے سو گئے مرحوم آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی۔ خود ہی فرماتے میں نے اس رات خواب میں دیکھا مولا عباس علیہ السلام کو، کہا شیخ تو نے میرے مسائب پڑھنے والے کو میرے مسائب پڑھنے سے کیوں روکا؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے تیر لگا یا نہیں لگا۔ کہا شیخ میری آنکھ میں تیر لگا تھا۔ کہا شیخ یحییٰ یثربی اب اگر کوئی میرے مسائب پڑھنے والا ہو تو اس سے کہنا کہ یہ بھی لوگوں سے سوال کرے کہ اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے تو وہ ہاتھ سے تیر نکالتا ہے، اور اگر کسی کے بازو قلم ہو گئے ہوں تو وہ کیسے تیر نکالے گا؟ کہا مولا، رونے لگے شیخ یحییٰ یثربی، فرماتے ہیں خود ہی کہتے ہیں میں نے سوال کیا مولا پھر کیسے تیر نکالا؟ کہا میں نے سر کو جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا، جب میں نے بہت سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا تو پھر میں نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ تیر کھینچا، جب تیر نکالا میں نے گھٹنوں سے تیر کو پکڑ کے تو مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اب میں نے اپنے مولا کو آواز دی مولا میری مدد کو آئیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے مولا عباس علیہ السلام کا باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ مرحوم سید اکبر رضوی ابن سید ابن الحسن رضوی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی اہلیہ مرحوم زہرا رضوی اور بعد پروردگار ان خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، ان سب کی قبروں کو منور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں اور ہم سب کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا عباس علیہ السلام کی زیارت، ہم سب کو زندگی میں بار بار محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید اکبر رضوی ابن سید ابن الحسن رضوی کو ثواب پہنچا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللهم یا علی 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 یا قوت یزدان کا آج پھر ماتم بپا ہے، 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 قوت یزدان کا اب جنازہ آ رہا ہے، اب جنازہ آ رہا ہے، محسن ایمان کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا قتل کر دینا مساجد میں کہاں یہ درج ہے، قتل کر دینا مساجد میں کہاں یہ درج ہے، کس نے یہ کر کے بتایا ترجمہ قرآن کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا جس کو کافر تم سمجھتے ہو مسلمانوں سنو، جس کو کافر تم سمجھتے ہو مسلمانوں سنو، کربلا میں جو بہا ہے ہونے ہے عمران کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا آج پھر ماتم بپا ہے، قوت یزدان کا کچھ خدا کہتے رہے اور کچھ بشر کہتے رہے، کچھ خدا
آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، تڑپ کر عباس بولے اور زمین پر گر گئے، تڑپ کر عباس بولے اور زمین پر گر گئے، بھول نہ پائے گا منظر گر ہوئے ویران کا، آج پھر ماتم بقا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، زینب و جلثوم کا گھر آنسوؤں سے تر ہوا، زینب و جلثوم کا گھر آنسوؤں سے تر ہوا، آج پھر آیا ہے ریلا ظلم کے طوفان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، حشر تک افضال کا ایمان ہے مولا علی، حشر تک افضال کا ایمان ہے مولا علی، تیرا قاتل اس جہاں میں روپ ہے شیطان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، اب جنازہ رہا ہے، اب جنازہ رہا ہے محسن ایمان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، آج پھر ماتم بپا ہے قوت یزدان کا، زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، 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 ہائے ہائے زینب پور شریف آدھا دیگر نو لٹے ظالمانی وچ بن دے پور شریف آدھا دیگر نو لٹے ظالمانی وچ بن دے پور شریف آدھا دیگر نو لٹے
ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا قیدن ہو کے رسیاں پاکے قیدن ہو کے رسیاں پاکے ہائے ٹور پئی زینب شام دے دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا میری چادر ظالم لا لئیے ہن شام غریب آ گئی ہے میری چادر ظالم لا لئیے ہن شام غریب آ گئی ہے رہا کوئی نہ وارث زینب دا رہا کوئی نہ وارث زینب دا ویرن تیرے سجاد سوا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا ہر ایواں ساڈا سارے اصغر تینے دے چارے ہر ایواں ساڈا سارے اصغر تینے دے چارے سانو کیتا قیدی شامیاں نے سانو کیتا قیدی شامیاں نے اسی وسدے اجڑے بھیڑ بلا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا ہتھ لاش نو لاور نہیں دے دے تیرے لاور نہیں دے دے ہتھ لاش نو لاور نہیں دے دے تیرے لاور نہیں دے دے تیرے باجوں میں رل جاواں گی تیرے باجوں میں رل جاواں گی ایک باری بابا سینے لاڈی کر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نو لٹیا ظالمانے وچ بن دے پور شریفاں دا ہر طرف میں گل علی اصغر دا نہیں بھولنا سی نائک بردا ہر طرف میں گل علی اصغر دا نہیں بھولنا
پردا ہائے لال رباب تے لیلا دے ہائے لال رباب تے لیلا دے ہوئے ماوا تو بے وقت جدا دیگر نور تیرا ظالمان وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نور لٹیا ظالمان وچ بن دے پور شریفاں دا دیگر نور لٹیا ظالمان وچ بن دے پور شریفاں دا کہتے ہو کے رسیاں پاکے کہتے ہو کے رسیاں پاکے ہائے ٹور پئی زینب شام دے راٹی کر حسین